فاتحہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین والصاحب الوصین مولانا مولا الثقلین وجد الحسن والحسین ابی القاسم وآل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین. اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتبارک وتعالی فی کتاب مبین وهو اصدق الصادقین قوله الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا. صلی اللہ. سورہ فاتحہ کی درخواست ہے قمر عباس ابن غلام علی ہاشم، سید معصوم علی زدی ابن صادق حسین زدی اور بہادر عباس صاحب ابن سکندر مرزا جن کی یہ شانشین ہے، اور نواب حسن بہادر ابن محسن علی خان کی رکوع صالح ثواب فرما دیں، اور اپنے جملہ تمام مومنین و مومنات کو بھی اس میں شامل کر لیں. ایک صلوات پڑھیے محمد. آزاد آپ سے خاص طور سے میری گزارش ہے کہ آپ لوگ ماسک لگا لیں، کیونکہ یہ خالی یوں ہی نہیں بانٹے جا رہے کہ وبا ہے تو ہمیں احتیاط کرنا ہے. احتیاط اگر نہیں کریں گے تو یہ دیکھیے، کیونکہ ہر چیز مسئلہ شریعت کے اوپر آ جاتا ہے. شریعت کہتے ہیں جیسا ماحول ہو ویسے اپنے کو ڈھالو، یہی اسلام ہے. کیونکہ جیسا ماحول ہو ویسے ہی اپنے کو ڈھالو، وہی اسلام ہے. اسلام کسی بھی مذہب کے لیے یہ نہیں ہے کہ انسان اپنے مذہب کو چینج کرے گا، لیکن یہ ہمارے مذہب اسلام میں یہ ایک سب سے بڑی خصوصیت کی بات یہ ہے کہ جس طرح سے نماز انسان پڑھ رہا ہے اور کھڑا نہیں ہو سکتا ہے، تو بھی اس کی شریعت یہ آتی ہے کہ وہ بیٹھ کے نماز پڑھ لے، بیٹھ کے نماز پڑھ لے. جس طریقے سے احتیاط ضروری ہے، احتیاط کیونکہ اس لیے کہ ہمارے عزادار سلامت رہیں گے تو عزاداری سلامت رہیں گے. صلوات پڑھیے محمد. یہ ان سب چیزوں کا بھی خاص طور سے، اور خاص طور سے اچھی چیز یہ ہے کہ اب اس میں آدمی جو ہے چپ بیٹھے رہے گا تو غیبت کم کرے گا، کیونکہ یہ ماسک لگے رہیں گے تو خود بخود ہی آدمی شانت بیٹھا رہے گا. ایک مل جل کر بآواز بلند صلوات پڑھیں. ظاہر ہے کہ جناب امیر اسلام کے سلسلے سے یہ آیت ہے، اور قرآن مجید نے بھی کافی اس پہ روشنی ڈالی ہے کہ دیکھو رسول خدا کی دعا ہے، دعا پیغمبر اسلام کی ہے، اور پیغمبر اسلام دعا کر رہے ہیں. جب اللہ کسی مومن کی دعا کو رد نہیں کرتا، جب اللہ کسی مومن کی دعا کو رد نہیں کرتا، تو امیر المومنین کے جو داماد سمدھی ہے رسالت مآب کی دعا کو کیسے رد کر دے گا؟ آپ دیکھیں کہ کیا عظمت ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی، کیونکہ رسول اللہ ہیں رحمت للعالمین، اور یہ مجلسیں انہی کے فرش قدم سے لپٹی ہوئی ہیں، کیونکہ یہ مجلسوں پر کے فرش پر آ جانا خود ایک رحمت کا سبب ہے.
ایک رحمت کا سبب ہے، ایک برکت کا سبب ہے، ایک عظمت کا سبب ہے۔ تو یہ دیکھو کہ یہ نہ دیکھو کہ ہم کس کی مجلس میں جا رہے ہیں، بلکہ یہ دیکھو کہ کس کا فرش اعضاء ہے، ہم اس پر جا رہے ہیں اور اس پر ادب و احترام سے ہم لوگ بیٹھ رہے ہیں، لحاظ کر رہے ہیں۔ تو یہی چیز فرش اعضاء کا سب سے بڑا ہمارے لیے باکمال مقصد ہے۔ ہمیں مقصد کو بچانا ہے عزیزان گرامی، ہمیں زندگیوں کو بچانا ہے۔ یہ یاد کہ جتنا بہترین عمل ہوتا چلا جائے گا، اللہ کی نگاہ میں قبولیت کا مرکز بنتا چلا جائے گا۔ صلوات پڑھیں۔ کل جیسے کہ میں نے گفتگو کی تھی کہ جناب امیر اسلام کے سلسلے سے کہ ہر طریقے کے یہ محسن ہیں، ہر طریقے کے یہ ناصر ہے، ہر طریقے کے یہ مددگار ہیں، ہر طریقے سے جو ہے لوگوں کا تعاون کرنے والے ہیں۔ آج اسی طریقے سے چاہے وہ علم کا مسئلہ ہو تب بھی علی ہر پہلو میں مشکل کشائی کر رہے ہیں، چاہے وہ خیبر کا مسئلہ ہو تب بھی علی مشکل کشائی کر رہے ہیں۔ عزیزان گرامی، معلوم یہ ہوا کہ وہ یہ نہیں ہے، اسی لیے رسول نے کہا تھا کہ مجھے ایک ایسا نصیر دے دے، ایسا نصیر دے دے کہ غریب پکارے تو اس کی بھی مدد پہ آئے، نبی پکارے تو اس کی بھی مدد پہ آئے، ایسی مدد کرنے والا۔ تو اسی وجہ سے کہ تمام انبیاء نے علی سے مدد مانگی، تمام انبیاء نے علی سے مدد مانگی، کیونکہ رسول نے فرمایا کہ میرا جانشین ویسا ہی ہوگا جیسے میں لوگوں کی نصرت کرتا ہوں۔ تو اب لہذا نصرت میں بھی نہ فرق آئے گا، نہ صورت میں فرق آئے گا، نہ سیرت میں فرق آئے گا۔ صلوات پڑھیں محمد اب جاتے ہیں امیر المومنین اسلام کے سلسلے سے تو پیغامات، اور اسی لیے کہا گیا کہ علم جتنا آگے بڑھے گا فضائل اہل بیت سے پردے اٹھتے چلے جائیں گے۔ یہ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ ہم لوگ فضائل ڈھونڈتے ہیں کائے سے کہ مولوی پڑھے گا فضائل تب ہم کو فضائل سنائی دے گی، نہیں، آپ لوگ آگے بڑھیں، آپ لوگ آگے بڑھیں، علم سائنس، علم طب، علم ادب، ان سب چیزوں سے جڑیں تاکہ فضائل علی کے جوہر کھل کے سامنے آئیں، فضائل علی کے جوہر سامنے کھل کے آئیں۔ لوگ کہتے ہیں علی کے فضائل علم سے کیسے کھلیں گے؟ کیونکہ رسول نے فرما دیا یا علی تمہارے دو دوست کبھی ہو ہی نہیں سکتے ہیں، ایک مجہول النسب دوسرا جاہل۔ یعنی کون سمجھے گا؟ کہ وہ سمجھے گا جو علم سے قریب ہوگا، جو علم سے قریب ہوگا۔ تو جہاں جہاں علم پہنچے گا فضیلت علی خود بخود پہنچ جائے گی۔ آپ دیکھیں دنیا کہتی ہے کہ صاحب علی کے فضائل کیسے پہنچ جائیں گے، علی کے کمالات کیسے پہنچ جائیں گے، علی کے فضائل، دنیا اتنے بڑے بڑے لوگوں سے عالم ہیں، لوگ بڑے بڑے دقیق عالم گزرے ہیں، تو کیسے فضائل پہنچیں گے؟ دنیا پابندیاں لگا رہی ہیں، لیکن اسے یہ نہیں معلوم کہ رسول کی حدیث کیا ہے۔ رسول کی حدیث کیا ہے؟ کہ پہلی حدیث یہی ہے، انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں شہر علم ہوں، علی اس کا دروازہ ہے، علی دروازہ ہے۔ پھر دوسری حدیث بھی انا دار الحکمت وعلی بابھا، میں حکمت کا گھر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ ارے جب دروازے سے داخل ہوگا تب گھر میں پہنچے گا، یہ دیکھیے گھر میں پہنچے گا۔ عزیزان گرامی، اسلام کے ہر مسئلے کو حل کیا ہے جناب امیر نے، ہر مسئلے کو حل کیا ہے جناب امیر نے۔ اور جب علی نے ہر مسئلے کو حل کر دیا تو اب تاریخ کہہ رہی ہے کہ آ کر دیکھو کہ کون کون سی شے تمہیں مل رہی ہے۔ قرآن کا علم ملے گا تمہیں در علی سے، توریت کا علم ملے گا در علی سے، زبور کا علم ملے گا در علی سے، انجیل کا علم ملے گا در علی سے، آدم کا علم ملے گا در علی سے، نوح کے تقوی کے بارے میں ملے گا در علی سے، موسیٰ کی ہیبت ملے گی در علی سے، عیسیٰ کا زہد ملے گا در علی سے، یوسف کا حسن ملے گا در علی سے، تمہیں یہ بتائے قرآن ملے گا در علی سے، طب ملے گی در علی سے، سائنس ملے گی در علی سے، شعور ملے گا در علی سے، تہذیب ملے گی در علی سے، وقار ملے گا در علی سے، قرآن ملے گا در علی سے، شریعت ملے گی در علی سے، رسالت ملے گی در علی سے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا یہ در وہ در ہے کہ جو ہر در کا حیدر ہے۔ صلوات محمد و آل محمد۔ نعرہ حیدر، نعرہ
کا ہے کہ یہاں سے انہوں نے سارے مسئلوں کو حل کیا ہے۔ اب تاریخ کہتی ہے کہ مولا علی تشریف فرما ہے۔ کل ہم نے آپ کے سامنے عرض کیا تھا کہ لوگوں نے کہا کہ مولا علیہ السلام سے کہ وہ کون سا حرف ہے جو عربی میں کثرت سے استعمال ہوتا ہے، تو آپ نے ارشاد فرمایا تھا کہ سب نے سر جوڑ کے بیٹھ گئے۔ مولا علیہ السلام نے یہ سوال دہرا دیا تھا کہ تم بتاؤ کہ تمہارے نزدیک وہ کون سا حرف ہے جو عربی میں کثرت سے استعمال ہوتا ہے، تو انہوں نے کہا تھا حرف الف، اس کے بغیر کوئی خطبہ نہیں دے سکتا۔ لیکن مولا کائنات نے فی البدیع خطبہ بغیر الف کے دیا ہے۔ اور آج دوسری منزل آئی ہے، لوگوں نے کہا یا علی کیا یہ ممکن ہے کہ بغیر نقطے کا خطبہ ہو؟ اب بات تو یہاں پر بڑی مشکل ہے۔ کوئی ایسی بات ہو کہ لوگوں نے سوچا کہ مولا علی کو پھنسائیں، لیکن جو مشکل کشا پوری کائنات کا بنا کے بھیجا گیا ہو، جو پوری کائنات کا جسے علم دے کر بھیجا گیا ہو۔ دیکھیے ایک بات بتائیں، جہالت ہے پھنساتی اور علم ہے بچاتا۔ عزیزان گرامی، یہی تو ہمارے اماموں کا کمال ہے کہ جہالت میں رہنے نہیں دیتے ہو، علم سے ہم بچاتے رہتے ہیں کہ جتنا جتنا تمہارے پاس علم بڑھے گا ہمارا وقار تمہارے ساتھ ہوگا۔ عزیزان گرامی، اب تاریخ نے کا جب منظر لکھا، مولا کائنات بیٹھے ہوئے، لوگوں نے سوال کیا بھائی کیا یا علی بغیر نقطے کا خطبہ مکمل ہو سکتا ہے، بغیر نقطے کا خطبہ ہو سکتا ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ ہاں کیوں نہیں ہو سکتا ہے، کیوں نہیں ہو سکتا ہے؟ کہا یا علی ممکن نہیں ہے۔ بھائی اگر ہم ایک سطر لکھتے ہیں اردو میں تو اب تو بھائی اردو کا معاملہ اب تو ہم لوگ کو خط وط تو لکھ ہی نہیں پائیں گے، کیونکہ اس لیے اب تو فیس بک اور واٹس ایپ اور یوٹیوب ان سب پہ میسیجز جاتے ہیں، لہٰذا کوئی وہی نہیں ہے۔ اسے موبائل سے اٹھا کے ہم لوگ خط بھی لکھنا بھول گئے کہ تہذیب کیا رہ گئی، اس میں باقاعدہ جو اس میں ادب اور احترام رہتا تھا، تو اس میں اس وجہ سے ہم لوگ کو پتہ چلتا تھا کہ خط کے کیا حقوق ہے، اور وہ واقعی میں ان خطوں کا بھی ایک تاثرات ہوتے تھے کہ کسی نے ہم کو پوچھا، جب کوئی باہر سے خط لکھتا تھا تو اپنے گھر والوں کو کم پوچھتا تھا، محلے والوں کو زیادہ پوچھتا تھا۔ اب تو لہٰذا یہ سب ساری چیزیں چلی گئی ہیں، لہٰذا اب کیا کرا جائے آدمی، لیکن اس وجہ سے مجبوریاں ہیں۔ تو اب ہم ایک بھی اگر لائن لکھتے ہیں تو اس میں کتنے نقطے آ جاتے ہیں، کتنے ڈاٹس آ جاتے ہیں۔ کوئی بھی لفظ آپ سینٹنس لکھیے، میں کل جا رہا تھا، بڑی توجہ رکھیے، میں میم کے میں کے نیچے دو نقطے، کل جا رہا تھا جیم کا نقطہ، پھر اس کے بعد رہا تھا کے دو نقطے، ایک ہی لائن میں 5-6 نقطے ایک ساتھ آ گئے، ہے یا نہیں؟ عزیزان گرامی، جو ایک سینٹنس میں اتنے نقطے آ گئے، اور وہ کہہ رہا ہے کیا بغیر نقطے کے خطبہ مکمل ہو سکتا ہے؟ بغیر نقطے کے خطبہ مکمل ہو سکتا ہے؟ علی نے کہا کیوں نہیں ہو سکتا؟ کہا علی نے پہلے ایک جملہ کہا کیا تمہاری نگاہ میں ممکن ہے؟ کہا علی ایک لائن میں اتنے نقطے آ جائیں گے، اتنی جگہ پہ نقطے آ جائیں گے کہ خط کم ہوگا، نقطوں کا وجود زیادہ ہوگا۔ تو مولا کائنات کا اللہ قلم، جیسے ہی قلم لیا علی نے بغیر کوئی سوچے سمجھے، بغیر نقطے کا خطبہ فی البدیع دیا، اور جب دینے کے بعد کہا یا علی اتنی جلدی خطبہ دیا کیسے؟ کہا یہ بتاؤ کہ تمہاری نگاہوں میں انگلیاں کتنی ہیں، تمہارے ہاتھ میں انگلیاں کتنی ہیں؟ اور ان کا مولا 5۔ کہا کہ تم نے سوچا کیوں نہیں، تم نے سمجھا کیوں نہیں، کچھ دیر ٹھہرے کیوں نہیں؟ کہا یا علی ہر طریقے سے یہ نقطے، ہماری ہتھیلی ہر وقت ہمارے سامنے رہتی ہے، ہمارا ہاتھ ہر وقت نگاہوں کے سامنے رہتا ہے، اس وجہ سے یا علی جو شے سامنے رہتی ہے اس میں سوچا نہیں جاتا، اس میں سمجھا نہیں جاتا، اس میں ٹھہرا نہیں جاتا، لہذا ادھر سوال ہوا ادھر جواب دیا۔ علی نے کہا جیسے تیرا ہاتھ تیرے ہر وقت تیری نگاہوں کے سامنے رہتا ہے، ویسے اللہ کی بنائی ہوئی کائنات میری نگاہوں کے سامنے رہتی ہے۔ ادھر کوئی سوال کیا ادھر جواب دے دیا۔ ایک اور لبیک یا حسین، نعرے حیدر
हम लोग ये सोचते हैं कि कोई भी फजीलत मिल जाए, उस जगह पहुँचें, मगर दर अली की फजीलत ये है कि सारी फजीलतें दर अली पे जमा हो गई है, सारी फजीलतें दर अली पे जमा हो गई है। साहब क्या हुआ, हमने कोई फजीलत की बात कही तो उन्होंने फ़ौरन इत्तेफाक की सूरत दे दी, बाई चांस हो गया। हमने कोई फजीलत गिनाई तो आपने इत्तेफाक कर दिया। लेकिन अब आप गौर करें, हमने अली का पहला वजूद गिनाया फजीलत में, हमने कहा अली मौलूद काबा का इत्तेफाक, हमने कहा जनाब अमीर का इत्तेफाक, हमने कहा बिस्तर रसूल पे सोए का इत्तेफाक, हमने कहा इल्म लदुन्नी के मरकज़ का इत्तेफाक, हमने कहा जनाब अमीर का इत्तेफाक, हमने मौलाए कुल का इत्तेफाक, हमने खतीब गदीर का इत्तेफाक, हमने गदीर मौला का इत्तेफाक, हमने कहा वसी रसूल का इत्तेफाक, हमने दामाद रसूल का इत्तेफाक, हमने ज़हरा के शौहर का इत्तेफाक, हमने हसनैन के बाप का इत्तेफाक, हमने सूरज को इन्हीं ने पलटाया का इत्तेफाक, हमने सितारे को इन्हीं ने ड्योढ़ी पे बुलाया का इत्तेफाक, इन्हीं ने कहा कि मुर्दे को ठोकर से जिलाया का इत्तेफाक, हमने तलवार इन्हीं ने मंगाई का इत्तेफाक, हमने कहा इन्नमा इनके लिए आई का इत्तेफाक, हमने आए तथहीर इनके लिए आई का इत्तेफाक, हमने जोहरा इनके लिए आया का इत्तेफाक, हमने कहा बुतूल के शौहर का इत्तेफाक, हमने बिस्तर रसूल पे सोए का इत्तेफाक, हमने नफ्स रसूल का इत्तेफाक, हमने जाने बुतूल का इत्तेफाक, हमने कुरान का उसूल का इत्तेफाक, हमने कहा मौलाना आपकी समझ में नहीं आया, जिस अली का इत्तेफाक कैसा है तो उसका इख्तियार कैसा होगा। ये सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद और आले मोहम्मद। शायर ने भी बड़े अच्छे अंदाज से बात कही। शायर ने कहा कि जलता है क्यों अली के कमालात देखकर, तवज्जो रखिएगा, जलता है क्यों अली के कमालात देखकर, अरे इज्जत खुदा भी देता है औकात देखकर। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद और आले मोहम्मद। एक और बाबा बुलंद सलवात। क्योंकि जनाब अमीर इस्लाम ने ये वो नहीं है, एक आप बाबा बुलंद सलवात पढ़े मोहम्मद। आप लोग अंदर तशरीफ ले आए, ज़्यादा आप लोग अंदर तशरीफ ले आए ताकि बाद में आने वालों को जगह जो है मुश्किल ना हो, लिहाजा जगह काफ़ी है। एक सलवात पढ़ी मोहम्मद और आले मोहम्मद। भाई एक कम से कम वैसी सलवात हो जैसे हम चाह रहे हैं। अज़ीज़ान गिरामी, अब कहा कि या अली, हमारा एक सवाल है। पहला खुतबे के सिलसिले से था कि नुक्ता कमाल के ऊपर लेकर आए कि बग़ैर अलीफ के खुतबा हो सकता है। अली ने कहा बिल्कुल हो सकता है। तो फिलबदी खुतबा तो मौलाए कायनात ने पेश किया। नुक्ते के बाद अब नुक्ते की बात आ गई कि बग़ैर नुक्ते के खुतबा हो सकता है नहीं। मैं जब पाकिस्तान गया था अशरा पढ़ने के लिए, तो एक ऐतुल्ला जाफ़र साहब हैं, उन्हीं ने किताब लिखी थी कि बग़ैर नुक्ते के कि अली के खुतबे का ट्रांसलेशन किया है तो उसमें उनमें नुक्ता नहीं आया। पूरी किताब में कहीं नुक्ता नहीं आया। तो ज़रा सोचो तो कि जब कोई ग़ुलाम अली अरे कलम उठाता है तो बग़ैर नुक्ते की किताब लिख देता है, तो आका अली क्या बग़ैर नुक्ते के खुतबा नहीं दे सकता? ये सलवात पढ़ी मोहम्मद और आले मोहम्मद। अज़ीज़ान गिरामी, यह है मौलाए कायनात कि जिसके सिलसिले से कि इन्होंने नुक्ते को ऊपर पूरा दिया। इब्ने अब्बास बैठे हुए, कहा मौला मैं चाहता हूँ कि आप कुछ कुरान पर रोशनी डाल दें। भैया हमको हवा की ज़रूरत नहीं, हम तो खुद ही जिब्रील हैं, हमको हवा मिलती रहती है। एक सलवात पढ़ी मोहम्मद वाले मोमिनीन को हवा दो हमें। हाँ,
لہذا جو ہے ایک اور صلوات پڑھی محمد، کیونکہ جناب امیر کے سلسلے سے روایت تھی کہ کہا کہ دیکھو کہ کمال علم یہ ہے، ابن عباس بیٹھے ہوئے۔ اچھا ہم لوگ نے یہ سوچا کہ تفسیر ہوئی ہے پورے سورہ الحمد کی، علماء نے کہا سورہ الحمد کی تفسیر نہیں ہوئی تھی، بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تفسیر ہوئی تھی۔ خالی پوری رات سورہ الحمد پر علی سمجھاتے رہے۔ اب تفسیر کے معنی ہے ڈسکس کرنا، بات کو خلاصہ، یعنی آپ اپنے سے جو ہے مباحثہ کرنا، ڈسکس کرنا، یہ ہے اس کے مطلب۔ تو اب انہیں کہا کہ یا علی، لوگوں نے کہا کہ بسم اللہ سورہ الحمد کی تفسیر ہوئی، انہوں نے کہا بسم اللہ سورہ الحمد کی تفسیر نہیں ہوئی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تفسیر ہوئی ہے، جس پہ پوری رات نکل گئی تھی۔ اب پھر آگے علماء نے کہا نہیں نہیں، دیکھیے قرآن کا وقار ہے، پیش کر لو میزان ہدایت و کلام الہی سے گفتگو کہ یا علی یہ کیا مسئلہ ہوا؟ کہا کہ دیکھو دوسرا مسئلہ سمجھائے دے رہا ہوں۔ کہا وہ کیا ہوا؟ کہا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تفسیر نہیں ہوئی تھی، بلکہ 2 حرفوں کی تفسیر ہوئی تھی، بسم اللہ، اور پوری رات نکل گئی تھی۔ ابن عباس سے کہنے لگے جب پوری رات نکل گئی تو کہا کہ ابن عباس بس، کا مولا تشنگی اور بڑھ گئی۔ علی جیسا سمجھانے والا ہو اور ابن عباس جیسا سمجھنے والا ہو تو رات کی اوقات کم پڑ جاتی ہے، علی کی ذات آگے بڑھ جاتی ہے علم کے سلسلے سے۔ اب وہ جناب امیر اسلام کے پاس آیا اور پوری تفسیر کو بیان کیا، کہ ابن عباس بھائی اتنا سمجھو، پہلے ایک جملہ کہ وہ چیز جو ٹکڑا پیش کرنا چاہتا ہوں پورے مجمع کے سامنے۔ مولا کہتے ہیں کہ ابن عباس اگر ہم کو موقع مل جاتا، دیکھیے پورے مجمع کے سامنے عرض کرنا چاہ رہا ہوں جو علی نے جملہ پیش کیا ہے، اے ابن عباس اگر علی کو موقع مل جائے تو ایک رات کی اوقات کیا ہے، ایک رات کی اوقات کیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے سامنے؟ ارے 2 حرفوں کی والی کہہ رہے ہیں، صرف میں بسم اللہ لفظ 2 حرف پر بسم اللہ کی تفسیر ایسے کرتا 70 اونٹوں کے وزن کے برابر لاتا۔ ارے توجہ رکھیے گا، ارے آپ نے غور نہیں کیا، 70 اونٹ 2 حرفوں کی تشریح، 2 حرفوں کا خلاصہ، 2 حرفوں کا رزلٹ، 2 حرفوں کا نتیجہ، میں 70 اونٹوں کے وزن کا نتیجہ نکالتا، اس پر لاتا۔ پہلے 1 اونٹ کا وزن نکالو، پھر 70 اونٹوں کا وزن نکالو۔ علی کے 2 حرف پر 70 اونٹوں کا وزن ہے۔ صلوات پڑھی محمد۔ یہ ہے کہ 70 اونٹوں کا وزن کے برابر لاتا، اور اس کے بعد دوسری منزل پر آئی، کہا کہ دیکھو یہی نہیں ہے بلکہ کمال علم اور آگے بڑھا۔ کہا ابن عباس جو کچھ پورے قرآن میں ہے وہ سورہ الحمد میں ہے، جو کچھ سورہ الحمد میں ہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہے، جو کچھ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہے وہ بائے بسم اللہ میں ہے، جو کچھ بائے بسم اللہ میں ہے وہ بے کے نقطے میں ہے، اور انا نقطۃ تحت البا، میں وہ نقطہ ہوں جو اس کے بے کے نیچے دیا جاتا ہوں۔ آپ مجھے بتائیں کہ علی تو ہمیشہ ٹاپ پر رہے، ٹھیک ہے بھائی، آپ لوگ تو ہر جگہ پہ علی ٹاپ پہ رہے، چاہے وہ صراط کی منزل ہو تب بھی ٹاپ پر ہے، چاہے عمل کی منزل ہو تب بھی ٹاپ پر ہے، ثقافت کی منزل ہو تب بھی ٹاپ پر ہیں، شجاعت کی منزل ہو تب بھی ٹاپ پر ہیں، بہادری کی منزل ہو تب بھی ٹاپ پر ہیں، ہر جگہ پہ علی ٹاپ پر ہیں۔ اور علی کا ایک لقب ہے غالب کل غالب، ہے نا، غالب کل غالب، کیا مطلب کیا ہوا؟ غالبوں کے کل پہ غالب۔ سب کے ساتھ یہی اس کا ٹرانسلیشن ہے، یہی تو اس کا جواب ہے۔ لیکن آپ یہ بتائیے وہ علی جو ہر جگہ پہ ٹاپ پہ رہا وہ آج اتنے ڈاؤن پہ کیوں رہا؟ کہ میں بے کا نقطہ ہوں، میں بے کا نقطہ ہوں،
کہتے کہ میں جیم کا نقطہ ہوں، یا علی کہیے کہ میں خے کے سر کا نقطہ ہوں، یا علی کہیے کہ میں زال کا نقطہ ہوں، یا علی کہیے کہ میں زوات کا نقطہ ہوں، یا علی آپ کہیے کہ میں زوات کا نقطہ ہوں، زوئے کا نقطہ ہوں، یا علی آپ کہیے کہ میں زے کا نقطہ ہوں، یا علی آپ کہیے کہ شین کا نقطہ ہوں۔ علی نے کہا یہ عربی ہے، اردو نہیں ہے کہ جو جی چاہے تم نے کہہ دیا اور چل گیا۔ کہہ رہے ہیں جہاں حرف زبر سے زیر ہو جائے وہاں معنی بدل جاتے ہیں، حرف زبر لگا دیا جائے تو اس کے معنی کچھ اور عربی میں، اور زیر سے اگر استعمال کر لیا تو اس کے معنی کچھ اور۔ مثال قل ہے قاف سے، تو اس کے کیا معنی ہوئے؟ کہہ دو، کیا ہے؟ قل هو اللہ احد، یعنی کیا ہوا؟ اے رسول کہہ دیجئے کہ اللہ ایک ہے۔ ٹھیک ہے، آج ذرا سا پہلو تقریر کا الگ ہے، ذرا سا آپ اس کے سلسلے سے ہم آپ ساتھ دیتے رہے، آپ یہ نہ سوچیے کہ ہم آگے میٹر نہیں ہے، نہیں میٹر انشاءاللہ آگے چلے گا، کیونکہ علم کا بھی پہلو، کیونکہ ہر طریقے سے کلام الہی سے ہدایت ہونا ہے، کیونکہ جتنا جتنا علم بڑھے گا اتنا اتنا آپ کے دماغ بڑھیں گے، جتنے دماغ بڑھیں گے وقار علی سمجھ میں آئے گا، یہ یاد رکھیے گا۔ اب کہا کہ مولا علیہ السلام نے بھائی تو قل هو اللہ احد، اے رسول کہہ دیجیے کہ اللہ ایک ہے۔ عزیزان گرامی، آپ اسی قاف کو، جسے قاف سے قرآن یہ والا قاف ہے، اب آپ اسی کاف سے کریے، کاف یہ جیسے کتاب، کربلا، یہ اس سے کاف ہے، ٹھیک ہے، آپ اسی سے کل کر دیجئے، قل اور کل۔ عربی میں کل کے معنی ہے کھانے کے، اکل یاکلو کے معنی ہے کھانا، قل هو اللہ احد اکثر لوگ کہتے ہیں، لیکن انہیں یہ نہیں معلوم کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں۔ آپ پڑھ رہے ہیں قرآن اور قرآن آپ کو ڈالے دے رہا جہنم میں، کیوں؟ کیونکہ اس کو سمجھ کے نہیں پڑھا۔ جہاں قاف ہے وہیں قاف استعمال ہو، جہاں کاف ہے وہیں کاف استعمال ہو، تو مسئلہ یہ ہوگا تو قل کو قل۔ تو اسی طریقے سے علی نے کہا کہ میں بے کا نقطہ ہوں، تو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ علی نے کیوں نہیں کہا کہ میں خے کا نقطہ ہوں؟ علی نے کیوں نہیں کہا کہ میں زے کا نقطہ ہوں؟ علی نے کیوں نہیں کہا کہ میں زوات کا نقطہ ہوں، غین کا نقطہ ہوں؟ یہ علی نے کیوں نہیں کہا کہ میں زوئے کا نقطہ ہوں، زوات کا نقطہ ہوں؟ علی نے کہا کہ اگر میں کہہ دیتا کہ میں قافے کا نقطہ ہوں، اگر میں کہہ دیتا خے کا نقطہ ہوں، اگر میں کہہ دیتا جیم کا نقطہ ہوں، علی اگر یہ کہہ دیتے کہ میں زال کا نقطہ ہوں، تو ادھر دنیا ہماری عداوت میں نقطہ ہٹاتی۔ ارے پوری توجہ رکھیے گا، اگر یہ نقطہ ہٹاتی اور میں اگر یہ کہتا کہ زال کا نقطہ ہوں، زے کا نقطہ ہوں، زوات کا نقطہ ہوں، تو دنیا نقطہ ہٹاتی تو یہ ہر محمل نہیں ہوتا، بے مطلب نہیں ہوتا، بے مقصد نہیں ہوتا، اس کے اندر جیسے ہی نقطہ ہٹتا یہ ہر دوسرے حرف میں چینج ہو جاتا۔ ارے پوری توجہ رکھیے گا، یہ ہر دوسرے حرف میں چینج ہو جاتا۔ کہا کیسے؟ کہا کہ اگر زال میں سے اگر میں کہتا زال کا نقطہ ہوں، زے کا نقطہ ہوں، تو اگر میں نے زال پہ سے نقطہ ہٹایا تو ہر محمل نہیں ہوا، وہ زال جا کے تبدیل ہو گیا دال میں، دال بن گیا۔ اگر میں نے یہی نقطہ رے پہ رکھ دیا تو زے بن گیا، زے سے نکال لیا رے بن گیا، سواد پہ رکھ دیا زواد بن گیا، زواد سے نکالا زواد سے نکالا تو سواد بن گیا، توئے پہ رکھ دیا تو زوئے بن گیا، زوئے سے نکالا تو توئے بن گیا، عین پہ رکھا تو غین بن گیا، غین سے نکالا تو عین بن گیا۔ عزیزان گرامی، علی نے کہا اب میری نگاہ بصارت امامت نے دیکھا کہ کون سے نقطہ ہٹایا جائے تو ہر بے جان ہو جائے، ہر بے جان ہو جائے۔ علی نے اسی کا میں نے امامت کی نظروں سے تلاش کیا، حروف تہجی کو کھنگالا، اور کھنگالنے کے بعد میری نگاہ امامت نے فیصلہ کیا کہ میں بے کا نقطہ ہوں، جیسے ہی بے کا نقطہ ہٹے گا یہ بے جان ہو جائے گا۔ اگر نقطے سے بے کے نقطے سے بے کا نقطہ ہٹا لیا جائے ہر بے جان ہو جائے گا، علی کے فضائل اسلام سے ہٹا لیجیے اسلام بے جان ہو جائے گا۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ ذات علی ابن ابی طالب
کہ جس کے سلسلے سے کہ بیان کیا جا رہا ہے کہ فضائل علی علم کے ہی ذریعے سے آگے بڑھتے ہیں. اور آپ دیکھیں کہ آج دنیا نے جو ترقی کی ہے تو بہت تیزی کے ساتھ ماڈرن ٹیکنالوجی نے آگے ترقی کر لی. آپ سنیں لوگ کہتے ہیں کہ ولایت علی سمجھ میں نہیں آتی, غدیر سمجھ میں نہیں آتی, لیکن اللہ ان کو یہی سمجھانا چاہ رہا ہے. یہ یاد کہ رسول نے کہا بغیر ولایت علی کے ہم کچھ قبول نہیں کریں گے. تو جب نبی نہیں کر رہے ہیں تو اللہ کہاں سے قبول کر لے گا؟ اللہ کیسے قبول کر لے گا بغیر ولایت علی کے؟ یہ یاد کہ ساری عبادتیں ایک طرف ہے اور علی کی ولایت ایک طرف ہے کہ علی کی ولایت کو قبول کرنا ہے. اب عزیزان گرامی سنیے گا, صاحب ہمیں سمجھ میں نہیں آتا علی کو کیوں ولایت بنا دیا. کیسے ہم سمجھ لیں کہ جو ہے 1,24,000 پیغمبروں کے فضائل علی میں سمٹے میں ہیں, علم کے فضائل علی میں سمٹے میں ہیں, کمالات علی کے سارے جو ہے اللہ نے سارے کمالات سمیٹ کر علی میں رکھ دیے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ دیکھیے کہ امریکہ نے ریسرچ کی ایک ابھی دیکھیں, اب آپ کی ٹیکنالوجیوں کے ذریعے سے جتنا آپ سائنس سے جڑتے جائیں گے فضائل علی پہ سے پردے اٹھتے چلے جائیں گے. کہا کہ امریکہ نے ایک 1 GB کارڈ بنایا, میموری کارڈ. آپ غور کریے گا, پوری توجہ رکھیے گا. 1 GB کارڈ بنانے کے بعد اس نے اعلان کیا کہ اس کو لینے کے بعد اب کوئی دوسرے GB کو لینا نہیں پڑے گا. 1 GB. اور اس میں جو ہم نے ڈیٹا رکھا ہے وہ 1,24,000 کا. پوری توجہ چاہتا ہوں, صاحبہ نے تشریف فرما ہے. 1,24,000 کا ڈیٹا ہے. اور سنیے گا, اور اس کی قیمت $110 ہے, یعنی $110. پوری توجہ رکھیے گا. اب تم کو جو چیزیں اس میں لینا ہوگی وہ اندر داخل ہوتا چلا جائے گا اور تم اس کو لیتے چلے جاؤ. فولڈر کتنے ہیں؟ 1,24,000. ڈیٹا کس پہ مشتمل ہوا؟ 1,24,000 پہ. عزیزان گرامی, دنیا نے, امریکہ نے چیلنج کیا کہ ابھی اتنا بڑا تک ہم نے کوئی ڈیٹے کا نہیں بنایا کہ جو 1 GB کارڈ ہو اور اس میں 1,24,000 کا تقریباً ڈیٹا ہو اور اس کی قیمت رکھی $110. ہم نے کہا بھیا کمال کی بات نہیں ہے, کمال کی بات یہ نہیں ہے کہ تم نے 1 GB کارڈ بنایا, اس میں 1,24,000 کا ڈیٹا ڈالا اور اس میں جو ہے اس کی قیمت 110 رکھی. ہم سے سنو, اس نے غدیر کے چوراہے پر, توجہ رکھیے گا, ولایت کا پہلا امام, ولایت کا پہلا امام اس نے علی کو ہی بنایا, 1 GB ہی بنایا. اور بنانے کے بعد 1,24,000 انبیاء کا ڈیٹا اس میں ڈالا. کہیں آدم کا علم ڈالا, کہیں نوح کا تقویٰ ڈالا, کہیں موسیٰ کی ہیبت ڈالی, کہیں عیسیٰ کا زہد ڈالا. معلوم یہ ہوا کہ دنیا علی سے پیچھے ہی چلے گی, کیونکہ جسے بڑھانے والا اللہ ہو اس کا دنیا کیسے ہم پہ اس کا وقار گھٹا دے گی. صلوات کیونکہ یہ کیونکہ ذات علی ابن ابی طالب یہ ہے کہ ادھر نقطۂ کمال پر پہنچی اور فضیلتیں ان کے در کی محتاج ہے. کہہ رہے ہیں کہ کیسے میں کہوں, عجب جملہ ہے, شاعر نے بڑے اچھے انداز سے کہا تھا, کسے بتائیں زمانے میں کیا حسین کا ہے. پوری توجہ رکھیے گا, کسے بتائیں, صاحب خیامی صاحب ہمیں محترم نے کہا کہ کسے بتائیں زمانے میں کیا حسین کا ہے. نبی حسین کے ہیں اور خدا حسین کا ہے, نبی حسین کے ہیں اور خدا حسین کا ہے. جنا پوری توجہ 4 مصروں پر کہ فرش اعضا ہی ہماری جنت ہے.
فرش اعضا ہی ہماری جنت ہے، فرش اعضا ہی ہماری بقا ہے. تو کہہ رہے ہیں کہ کسے بتائیں اس زمانے میں کیا حسین کا ہے. نبی حسین کے ہیں اور خدا حسین کا ہے. جنا تلاش کرے گی انہیں خدا کی قسم، جنا تلاش کرے گی انہیں خدا کی قسم کہ جن کی جیب میں رکھا پتہ حسین کا ہے. صلوات پڑھیے محمد اور آل محمد پر. ہمارے اس لیے یہی ہے، اور ہمارے لیے سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ان باتوں کا خیال رکھا جائے، کیونکہ ہم اس مجلس کو تبلیغی مجلس رکھ رہے ہیں، کیونکہ اس لیے کہ امام حسین السلام کے میسیجز پہنچیں. اپنے گھر والوں سے تعلقات بنا کے رکھو تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم کو وقت پر کفن دینے والا بھی کوئی نہ ہو. یہ جناب امیر السلام کے قول تھے، ہم نے جس کی تشریح اب ہم آج کر رہا ہوں کہ مولا کائنات السلام نے کہا اسی لیے کہ صلہ رحمی کرو، صلہ رحمی کرو، صلہ رحمی کرو. یعنی کیا ہوا؟ قطع رحم نہ کرو، قطع رحم نہ کرو. آج کا دور کہتا ہے قطعی رحم نہ کرو. معاملہ یہ ہے نہیں، آپس میں جو ہے مل جل کر رہو. کہیں ایسا نہ ہو کہ زمانہ ہے تم کو ایسا اپنے پاؤں میں کچل دے کہ تمہیں کوئی کاندھا دینے والا موجود نہ ہو. عزیزان گرامی، ہمارے کیا سب سے پہلی چیز یہ آپشن آ جاتا ہے کہ صاحب غیبتیں ہو رہی ہیں، جھوٹ بولا جا رہا ہے. اب نہیں سدھرو گے تو کب سدھرو گے؟ ہم نے قرآن کو بالائے طاق رکھ دیا. یہ کب پڑھا جاتا ہے؟ اس وقت پڑھا جاتا ہے جب کسی کا دم نکلنے کا وقت ہو. اللہ بھائی سورہ یاسین کی تلاوت کرو. اور دیکھیے قرآن طاقوں میں سجانے کی زینت نہیں تھی، آپ کے ذہنوں میں سجنے کی زینت تھی. آپ کے ذہن میں سجتا قرآن. آپ نے قرآن کو پڑھائی کتنا، آپ نے قرآن کو سمجھائی کتنا. کیونکہ اسی لیے رسول خدا محشر میں کہیں گے ان ھذا القرآن مہجورا، پالنے والے ہماری قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا. یہ قرآن مجید ہے، کوئی ہم اپنی طرف سے تھوڑے کہہ رہے. عزیزان گرامی، زبان رسالت کہہ رہی ہے، قرآن کہہ رہا ہے ان ھذا القرآن مہجورا، یعنی پالنے والے اور روز محشر رسول سے شکوہ کریں گے ہماری امت نے قرآن کو چھوڑ دیا. تو کیا ہوا؟ اس قرآن کو پڑھتے رہیے. جب قرآن پڑھیے گا تو اہل بیت سمجھ میں آئیں گے. ہر گوشے میں، ہر آیت میں خود علی ابن ابی طالب کی ذات چھپی ہوئی ہے. جتنا جتنا قرآن پڑھتے جائیں گے آپ کے جوہر کھلتے جائیں گے. مسئلہ یہ میرے بھائی، اب میں آپ کے سامنے عرض کروں کہ کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جنہیں غسل نہیں معلوم ہے. حضور میں آپ لوگ کے سامنے بہت سا واقعی میں، کیونکہ یہ مجھے پڑھنا چاہیے بھائی. نکاح کے وقت آپ ساری چیزیں ہم کو بتاتے ہیں یہ ہے، لیکن ہم ہی مولویوں کی ایک کمی رہ گئی کہ ہم نے اس سے یہ نہیں پوچھا کہ تمہیں غسل جنابت آتا ہے کہ نہیں آتا. آپ بتائیے، اس میں غلطی ہماری بھی ہے اور آپ کی بھی ہے. جب آپ نے دینیات پڑھائی نہیں تو دین آئے گا کہاں سے؟ جب آپ نے اس کے ہاتھ میں واٹس ایپ اور موبائل دے دیا ہے تو وہ واٹس ایپ اور موبائل کو دیکھ رہا ہے، وہ آپ کی دین کو نہیں دیکھ رہا ہے. عزیزان گرامی، جہاں اتنی دیر لوگوں نے کہا کہ اچھا صاحب سنیے، اچھا ہم نے دیکھا کہ ایک صاحب جو تھے ہتھ کڑی چاند سونے کی یہ موٹی پہنے ہوئے آئے. ہم نے پوچھا بھیا یہ کیا ہے؟ کہ سنت عابد بیمار ہے، سنت عابد بیمار ہے. ہم نے کہا اچھا سنت عابد بیمار ہے، تو ہم نے کہا کہ اور کیا چیز ہے سنت عابد بیمار، آپ کو یہ معلوم ہے؟ کہا نہیں، یہ ہتھ کڑی ہے، یہ بیڑی ہے. اب تو باقاعدہ بیڑیاں چلنے لگی تو وہ بھی پہنے ہوئے تھے. لیکن میں عزیزان گرامی، میں مخالفت کسی کی نہیں کر رہا ہوں، واللہ اس ممبر کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں. لیکن میں نے کہا بھیا سنت عابد بیمار ہتھ کڑی اور بیڑی سے ظاہر نہیں ہوتی ہے. انہیں نے یہ پہلے دیکھو کہ انہیں نے بیڑیاں خود سے پہنی تھیں یا پہنائی گئی تھیں. اور سونے اور چاندی کی پہننے سے ہتھ کڑی اور بیڑی سے مجھے کوئی گریز نہیں ہے، آپ پہنیے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ انہوں نے یہ بھی تو پہنو کہ جو گلے میں توقع خاردار تھا. کس نے پہنایا تھا؟ ظالموں نے پہنایا. لیکن آپ اتنا سن لیں کہ سنت عابد بیمار جو تم کہہ رہے ہو، پورے مجمع کی توجہ
کہ تم جو کہہ رہے سنت عابد بیمار یہ ہتکڑی، یہ بیڑی سنت عابد بیمار ہے۔ میں کہتا ہوں سنت عابد بیمار یہ ہے کہ رات میں جاگ کر 8 رکعت نماز شب پڑھنا، توجہ رکھیے گا، 8 رکعت نماز شب پڑھنا سنت عابد بیمار، کسی یتیم کی مدد کرنا سنت عابد بیمار، کسی کو تعلیم دلانا سنت عابد بیمار، فرش اعضاء سے جا کے کسی کے گھر پہ مدد کرنا یہ سنت عابد بیمار ہے۔ سنت عابد بیمار خالی یہ نہیں ہے کہ ہتھکڑی پہننی، اگر تم یاد رکھو تم عابد بیمار کی سنت پہ عمل کرنا چاہتے ہو تو جتنی دیر تم فیس بک، واٹس ایپ، یوٹیوب پہ رہتے ہو، اگر کسی غریب بچے کو اتنی دیر تعلیم دے دو تو یہ سمجھ لینا سنت عابد بیمار ہے۔ صلوات و محمد ہے یا نہیں حضور؟ اب پہلی چیز یہ ہے کہ اب سارے ہم کو بتایا نہیں گیا، آپ آتے کب ہیں؟ ہم کو بتایا نہیں گیا، آپ نے کبھی پوچھا؟ اچھا دنیا کی باتیں پوچھیں گے، دنیا کی باتیں آپ پوچھیں گے لیکن دین کی باتیں نہیں پوچھیں گے۔ بھائی اگر میں غلط کہہ رہا ہوں تو آپ مجھے بتائیں، قسم خدا کی یہ سب ساری چیزیں میں ایک چیز عرض کی دے رہا ہوں۔ اب میں کیا بتاؤں آپ کے سامنے کہ جو جہالت کے مسئلے کھڑے ہوئے، ہمارے کیا ایک موت ہو گئی تھی سامنے، ہمارے پاس ایک صاحب تشریف لائے، آپ سنیں گے مسئلہ کیسا پوچھا تھا، آج کے پیروں تلے زمین نکل جائے، لیکن سنیے یہ عورتوں کی جو توزیع مسائل چلتی ہیں نا وہ خطرناک ہوتی ہے۔ ہمارے کیا ایک صاحب کا انتقال ہوا اور وہ دوڑتے ہوئے آئے، مولانا صاحب انہوں نے کہا جی کہیے، ایک مسئلہ ہے، میں نے کہا کوئی مسئلہ پوچھیں گے کہ کوئی میت کے سلسلے سے؟ مولانا صاحب یہ آنکھوں کا غسل کیسے ہوتا ہے؟ آپ نے سنا ہے آنکھوں کا غسل؟ آپ نے کہیں دیکھا ہے؟ لیکن نہیں، آپ نے نہیں دیکھا، آپ نے نہیں سمجھا۔ ہم نے کہا بھیا اتنا تم دریا میں غوطہ لگاؤ کہ جب تک آنکھیں نہ بہ جائیں تب تک غسل نہیں ہو سکتا ہے نا۔ کہ مولانا صاحب غسل تو آنکھوں کا بھی ہے، میت کو دیکھا ہے۔ عزیزان گرامی جہاں جہالت ہوتی ہے وہ یہی ہوتا ہے، کیونکہ علم۔ اور سنیے مردے کے لیے 40 روٹی اکٹھا گھر سے نکلوا دی کہ مردے کی خوراک کی جا رہی ہے، کیا ایک کھٹا 40 خمیری روٹیاں، یعنی ایک مردہ گیا دوسرا مردہ تیار کیا جا رہا ہے نا، کہ 40 روٹیاں آپ ایک ساتھ کھلائیے۔ اچھا ہوتا کیا ہے 40 روٹیاں وہ کھائے گا نہیں، وہ جا کے تو قبرستان میں رکھاتا ہے، قبروں پر ہے نا، کہ کوئی نہیں کھا رہا ہے، جانور کھا رہے ہیں۔ عزیزان گرامی جس کا جانور مر گیا وہ تو کوس رہا ہے نا کہ ہمارا جانور مر گیا اتنی روٹیاں کھا کے۔ تو عزیزان گرامی آپ کے سامنے شریعت اگر فیصلہ کر رہی ہے تو وہ یہ کر رہی ہے کہ 40 روٹیوں کی جگہ پر تم اگر 40 دن کا آٹا نکال کے اس کو دے دو تو جب تک وہ کھاتا رہے گا اس کو ثواب ملتا رہے گا، اس کو ثواب ملتا رہے گا، تم اس کو جا کے دے دو ہے نا۔ اب اچھا بھیا صاحب کیا ہوا، اب ڈر رہے غسل دیتے ہوئے، کفن دیتے ہوئے۔ عزیزان گرامی جتنا ثواب مردے کو اپنے گھر میں نہلانے میں ہے اتنا کہیں نہیں ہے۔ غسالوں کو پیچھے نہ پڑیے، غسال آپ کو یہ بھی نہیں معلوم کہ عیاش ہوتے ہیں، عیاش ہوتے ہیں غسال جو نہلاتے ہیں۔ تو ان سے پوچھیے کہ ان سے ہم نے پوچھا بھیا ابھی غسل ہو رہا تھا یہی امداد حسین خان کربلا میں کہا، تو میں نے اس سے پوچھا یہ بتا دو بھیا تم کیسے دیتے ہو؟ کہنے پہلے میں طہارت کا غسل دیتا ہوں پھر اس کے بعد غسل دیتا ہوں۔ اے بھیا یہ طہارت والا کون سا غسل آ گیا؟ دیکھیے یہ سب چیزیں توضیح مسائل میں ہیں، مسئلے مسائل ہیں، کہ اسی لیے آپ سے کہا گیا کہ مراجعیت کو برا نہ کہیے، کیونکہ اگر مراجع نہ ہوتے تو ہماری ہدایت نہیں ہو سکتی تھی، کیونکہ جہاں علم ہوگا وہیں ہدایت ہوگی، جہاں جہالت ہوگی وہیں فساد ہوگا۔ صلوات پڑھیں محمد۔ آپ کے سامنے چھوٹی سی بات، بھیا 44 لوٹے وضو کروا دے، غسل کروا دیتے ہیں بھائی صاحب، اور اس کا تم کو کیا معلوم، تم کو کیا معلوم؟ بھائی غسل ایک ہوگا چاہے وہ جس حساب کا ہو، چاہے خاتون کا غسل ہو چاہے انسان کا ہو یا میت کا ہو، غسل ایک ہوگا۔ لیکن آپ غسل کی سلسلے سے سن لیجیے کہ صرف یہ نیت کی جائے گی۔ ہم نے ایک ساتھ سے پوچھا تھا کہ غسل کی نیت بتائیے،
تو انہوں نے کہا غسل کرتا ہوں میں ہما واجب قربت اللہ. اے بھیا ہما کون ہے بھیا؟ بھائی ہما کون ہے مجھے بتائیے تو. بھائی اگر شما کرتا تو میں سمجھ میں آتا کہ یہ فارسی کا لفظ ہے، لیکن یہ ہما کر رہا ہے، یہ کیا سمجھ میں آ رہا ہے؟ عزیزان گرامی، اس کا مطلب یہ ہے کہ 28 سال 35 سال 40 سال کے انسان کو جو غسل واجب نہیں ہے تو فرش اعضاء پہ کیسے آ رہا ہے؟ بھائی آپ فرش اعضاء پہ کیسے آ رہا ہے؟ وہ فرش اعضاء پہ نجاست پھیلا رہا ہے. آپ کو پتا ہے پہلے دین کے لیے جو ہے پہلے اپنے کو پہلے پاک کرو، پھر دماغ کو پاک قدرت کر دے گی. صلوات پڑھیے محمد. تو حالانکہ یہ مجلس واقعی سنجیدہ ہوگی، کیونکہ یہ تو ایک کلاس ہے، ہم نے اس کے سلسلے سے کیا. بس میرے پاس ٹائم ختم ہو گیا. آگے بات کل انشاءاللہ چلے گی کہ ہمیں مولا علیہ السلام کے ذریعے سے، کیونکہ جو علم کو نہیں سمجھتا ہے وہ زندگی میں کسی کو سمجھ ہی نہیں سکتا ہے، اور علم جو ہے جسے سمجھنے لگتا ہے پھر وہ کسی کے آگے جھکنے نہیں دیتا ہے. یہ یاد رکھیے گا. علی کا مقدر کا ستارہ، ہاں علی سے لوگوں نے خلافت چھین لی مگر تختہ علم نہ چھین سکا. آپ دیکھیں تختہ علم کو نہیں چھین سکا، کیونکہ آج علی ہیں، کیونکہ اس لیے کہ ان کے سر پہ جو ہے تاج امامت سے زیادہ تاج علم چمک رہا ہے. کیونکہ علی نے کہا تھا سلونی قبل ان تفقدونی، جو کچھ پوچھنا ہو مجھ سے پوچھ لو. بھائی میں معذرت کے ساتھ میں نے آپ سے وعدہ کیا ہے، میں جناب سیدہ کا خادم ہوں، میں کوئی لیبرٹی نہیں چھوڑتا ہوں. آپ ہم سے پڑھوائیں یا نہ پڑھوائیں، ہمارا پیشہ ہمارا دھندا نہیں ہے، ہمارا سلسلہ نہیں ہے. ہمیں یہ حسین نے ہم کو یہ موقع دیا ہے کہ عزاداروں تک پہنچاؤ تو وہ پہنچا کے رہیں گے. ہماری مخالفت ہمیشہ حق کی ہوتی ہے، باطل کی کب ہوتی ہے؟ باطل کے وہ کبھی مخالفت نہیں ہوئی، ہمیشہ حق کی مخالفت ہوئی ہے. امام حسن کی مخالفت ہوئی کہ نہیں ہوئی ہے صلح کے اوپر؟ امام حسین کی مخالفت کرتے رہے نہیں کرتے رہے؟ آج بھی یزیدی کھل کے سامنے آ رہے ہیں، تو مخالفت کس کی ہو رہی ہے؟ حق کی ہو رہی ہے کہ یزیدیت کی ہو رہی ہے؟ تو باطل کی نہیں. بس آپ کے سامنے انشاءاللہ کل آپریشن چلے گا. آج جہاں تک دیتا، کیونکہ امام مظلوم اس ذات کو کہتے ہیں کہ جنہوں نے کہا کہ مجھے اگر موقع مل جاتا تو میں توریت والوں کا توریت سے فیصلہ کرتا، زبور والوں کا زبور سے فیصلہ کرتا، انجیل والوں کا انجیل سے فیصلہ کرتا. اور مولا کائنات اسلام نے فرمایا کہ آپ نے رسول اللہ فرمایا تھا کہ میں دو کی مدد نہیں کرتا. دو دوست نہیں ہو سکتے، میں کہتا ہوں 3 دوست نہیں ہو سکتے. کہیں اور نہ لے جائیے گا. 3 دوست نہیں ہو سکتے. کہا کون؟ کہا ایک آپ نے کہا مجہول النسب، دوسرا جاہل، تیسرا کاہل. کتاب میں پڑھ رہا ہوں نہج الاسرار، مولا علی کے خطبے ہیں جو نہج البلاغہ، نہج کہتے ہیں کیا راستے کو؟ نہج البلاغہ بلاغت کا راستہ، نہج الاسرار یعنی جو کچھ جمع کیا ہے اس کا راستہ. مولا علیہ السلام کے جو خطبے نہج البلاغہ میں نہیں آ سکے تھے اس کتاب کو نہج الاسرار کہتے ہیں، اس میں سارے خطبے موجود ہیں. تو مولا علیہ السلام نے فرمایا کہ تیسرے ہے کاہل، میں کاہل کی بھی مدد نہیں کرتا، کیونکہ اس لیے علی ہمیشہ عالم کی مدد کرنے پہ تیار ہے، ایکٹیو کی مدد کرنے پہ تیار ہے. علی جو ہے غلام بننا پسند نہیں کرتے ہیں، سپاہی بنانا پسند کرتے ہیں. اپنا سپاہی بنائیں گے. آپ غور کریں، کیونکہ یہ کربلا والوں نے وقار دیا، یہ کربلا والوں نے مرتبہ دیا، اسی کے لال کے ساتھ کیسا سلوک کیا گیا ہے. تاریخ کہتی ہے کہ یہ وہ منظر ہے کہ جب لوگ علی سے بوجھ نکال نہ سکے تو اس کے بیٹے عباس کے ہاتھ کاٹے، اس کے عباس کے ہاتھ کاٹے. کہ اگر علی نظر آ جاتے تو یہ کربلا میں چھوڑتے علی کو؟ نہیں، یہ بدلہ لیا گیا. لیکن روایت کہتی ہے کہ آقا ابو الفضل عباس جیسی ذات، وہ تاریخ کہتی ہے کہ جناب علامہ ہلی، جناب عباس اسلام کا اس وقت ذریعہ اقدس کھلی ہوئی تھی، قبر مبارک کھلی ہوئی تھی. ایک مرتبہ ان کے 4 سال کے بیٹے نے ایک مرتبہ دامن کو پکڑ لیا، کہا کہ بابا ہم نے آپ نے جب بھی مجلس میں پڑھا ہے تو یہ کہا ہے کہ عباس کا قد و قامت بہت بلند تھا. کہا ہاں میرے لال. کہا کہ میں آپ کے ساتھ یہاں پہ آیا ہوں، سامنے قبر مبارک حضرت عباس کی ہے، لیکن اتنی چھوٹی قبر اتنے بڑی شخص کی، یہ تو کسی بچے کی قبر محسوس ہو رہی ہے. تو جناب ہلی نے اپنا سر ٹکرانا شروع کر دیا دیوار سے. اے میرے لال کیا پوچھ لیا تم نے، کیا پوچھ لیا؟ کہا ہاں بابا آپ نے پڑھا تھا جب وہ خیمے سے نکلے تھے تو پیر زمین پہ قد دیتے ہوئے جا رہے تھے، گھوڑے پہ
بیٹھے ہوئے تھے، ارے اتنی بلند شخص کی قبر اتنی چھوٹی کیسے ہو سکتی ہے؟ کہ جب مولا عباس کے ہاتھ کٹ گئے تو دشمن نے کہا کہ جسے اپنے آبا و اجداد کا بدلہ لینا ہو علی سے وہ آ کر لے لے۔ عزاداروں جب عباس کے دونوں ہاتھ کٹے تو اتنی تلواریں پڑیں کہ عباس کا لاشا ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ اسی لیے چوتھے امام نے اپنی قبا کو بچھایا، اس میں سارے ٹکڑے عباس کے رکھے اور کہا اے بابا آئیے اپنی امانت لیجئے۔ قبر سے 2 ہاتھ برآمد ہوئے، لاؤ میرے بھائی کو مجھے دے دو۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمسلمین والمسلمات والاحیاء منهم اموات تاب بیننا بینہم بالخیرات انک مجیب الدعوات انک علی کل شیء قدیر۔ بار الہی مجلس کو قبول فرما، بار الہی پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما، جو مقروض ہیں ان کا قرض ادا فرما دے، جو محتاج ہیں ان کی محتاجگی کو دور فرما، بار الہی صحت کاملہ جو پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے، امام زمانہ اسلام کو ظہور ہو جائے ہاں، اور ہمیں ان کے اصحاب و انصار میں شمار فرما، اور تمام مراجع کی حفاظت فرما، ہماری تمام روزوں کی حفاظت فرما۔ پروردگار بحق محمد اور آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس وبا کو جلد سے جلد دور ہو جائے اور عزاداری اسی شان سے ہو جیسے ہو رہی تھی۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔